آج چھٹے پارے کا اگرچہ چوتھا رکوع بیان ہونا تھا، لیکن تیسرے رکوع میں جو آخری آیت ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل باقی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں سے خطاب کیا، عیسائیوں سے کیا۔ عیسائی ہم کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے سے کوئی عیسائی نہیں ہوتا ہے۔ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، بلکہ سارے انبیاء اور رسول کے اوپر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر ایک کے اوپر بھی ایمان نہ ہوا تو ہم مسلمان نہیں کہلاتے۔ وہاں پہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 3 الفاظ کا استعمال کیا۔ فرمایا کہ ہمارے عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، ایک رسول کا کلمہ، رسول اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت بھی عطا فرمائی، آپ کو کتاب بھی عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک نے سورہ آل عمران کے اندر خود واضح فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ہمارے عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا اگر تم عیسیٰ کو اس لیے خدا مان رہے ہو، اس لیے بیٹا کہہ رہے ہو اللہ کا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر تو تم آدم کو بھی خدا مانو۔ ان کو خدا ماننا زیادہ ضروری ہے پھر تمہارے نزدیک، کیونکہ جس کا باپ نہ ہو اگر وہ خدا ہو سکتا ہے تو جو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہو وہ خدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب تم آدم علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے ہو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ مانو۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے نزدیک آدم کی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنے عیسیٰ کو ثم قال لہ کن فیکون لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ کن کا معنی ہے ہو جا، فیکون تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا ہے عیسیٰ تم پیدا ہو جاؤ تو وہ پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پہ لفظ کلمہ سے تعبیر فرمایا۔ اس میں ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ انسان کی پیدائش میں نا 2 سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب پہ ظاہری ہے، ظاہری وسیلہ ہے جو اس کے ماں باپ ہے، اور ایک جو وسیلہ ہے نا وہ باطنی ہے جو نظر نہیں آتا ہے، وہ وسیلہ ہے لفظ کن۔ جب کسی بھی شخص کے ماں باپ آپس میں خاص ملاقات کرتے ہیں نا تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ لفظ کن فرمائے نا تو پھر اولاد پیدا ہوتی ہے کہ اولاد اس کے یہاں پیدا ہو جائے تو اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر لفظ کن نہ فرمائے، وہ دونوں صحت مند بھی ہوں، اولاد پیدا کرنے کی طاقت بھی ہو، کسی قسم کی کوئی بیماری بھی نہ ہو، کوئی خامی بھی نہ ہو، ساری صحتیں موجود ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو تو اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور اگر صحت مند نہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ کن بول دیا جائے تو بغیر صحت مند کے بھی ٹلیوں کے یہاں اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان نہیں فرمایا پریشان نہیں ہونا ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ تمہارے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ڈاکٹروں نے جو جواب دیا ہے وہ ظاہری وسیلے کا جواب دیا ہے نا، ظاہری سبب کا جواب دیا ہے، باطنی سبب تو موجود ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لو، یا اللہ تو قادر مطلق ہے نا، اگر صحت مند نہیں بھی ہوں تیرے ہاں سے لفظ کن اگر بول دیا جائے تو میرے ہاں اولاد پیدا ہو جائے گی، نصائب اولاد ہو جائے گی۔ اس وجہ سے لفظ کلمہ بولا گیا۔ اسی آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ روح بھی بولا گیا۔ فرمایا ہمارے عیسیٰ اپنے اللہ کی روح ہے۔ اللہ کی روح تو نہیں ہوتی، اللہ تو روح سے پاک ہے، روح تو مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہر صف سے پاک ہے۔ کیوں؟ مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جب مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی شے کا محتاج اللہ ہے تو پھر وہ رب نہیں ہے۔
جب وہ رب ہے تو وہ شے اللہ کی صفت کے لائق نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ وہ اللہ کی روح ہے؟ یہ کسی شے کو عزت دینے کے لیے، احترام، جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی شے ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے؟ صرف کیا ہے کہ اس شے کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا۔ فرمایا لفظ روح اس لیے ہم نے کہا کہ وہ اللہ کی روح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا۔ تو روح کا معنی کیا ہے؟ روح کا معنی یہ ہے کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اے مریم میں اللہ کی طرف سے قاصد ہوں، اللہ کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں بیٹا دوں۔ سبحان اللہ، بیٹا دوں۔ آپ پریشان ہو گئے، ایک تو ظاہری شکل میں، جسمانی شکل میں، انسان کی شکل میں ہے۔ آپ نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، میرے ہاں کیسے کوئی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں، مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں۔ جبریل امین نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا جو حکم ہو کر رہتا ہے، چاہے کوئی ظاہری سبب موجود ہو چاہے کوئی نہ ہو۔ وہاں پہ حضرت جبریل امین نے پھونک ماری، ایسے پھونک سے کیا ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ اس وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح۔ اس کے بعد جو بات سننے والی ہے، فرمایا عیسائیوں ہمارے عیسیٰ کیا ہے؟ بولیے رسول ہے۔ ہمارے عیسیٰ کیا ہے؟ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہے۔ ہمارے عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کی روح ہے۔ اللہ کی روح کا معنی آ گیا نا باب، اللہ کی روح کا مطلب اللہ کی روح نہیں، مطلب کیا ہے؟ عزت کی وجہ سے یہ اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر تم کیوں کہتے ہو تین خدا ہے؟ ساری وضاحت کرنے کے بعد فرمایا جو شخص یہ ہو، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے جو اللہ کے کلمے سے پیدا ہو، روح سے پیدا ہو، ظاہری وسیلے سے پیدا ہو؟ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو تم تین خدا کیوں بنا کے بیٹھے؟ یہ تین خدا جو ہیں عیسائیوں کے فرقے تھے۔ بعض عیسائی کہتے تھے تین جو خدا ہے، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہے اور ایک جبریل ہے۔ بعض عیسائیوں کا یہ آج بھی عقیدہ ہے، یہ تین خدا ہے۔ بعض عیسائی کہتے ہیں تین خدا کا معنی یہ ہے ایک اللہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ یہ تین خدا ہے۔ پھر ان میں سے پتہ کیا ہے؟ یا تو یہ تینوں خدا الگ الگ ہیں، یا یہ تینوں جو ہے نا ایک ہی ذات کے اندر حلول کر چکے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حلول حضرت مریم میں بھی ہو چکا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حلول حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی ہو چکا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہر شرک سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی ذات کے اندر حلول کرے جائے۔ کوئی بھی شخص یہ مانے کہ اس کے اندر اللہ کا حلول ہو گیا، وہ شرک ہے، دائرہ ایمان سے خارج۔ کافر کیا کہتے تھے؟ کافر بتوں کو خدا مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے بتوں کو خدا، وہ بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے اس بت کے اندر اللہ کا حلول ہو گیا، اس بت کے اندر اللہ ہے، وہ حلول مانتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا، وہ حلول ماننے کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ ہوا کیا؟ یہ نظریہ کیسے شروع ہوا؟ اب آپ سمجھیے گا مسلمانوں کے اندر فرقہ پرستی کیسے شروع ہوئی۔ یہ پوری ایک سیاست کے ذریعے پھیلائی گئی۔ یہودیوں کے اندر ایک شخص کا بولس نام تھا، اس کا بولس، یہ یہودیوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک نام اس کا تھا شاؤل۔ یہ اتنا ظالم اور جابر اور طاقتور تھا، اس نے عیسائیوں کا قتل عام کیا۔ جب قتل عام کیا نا، شکست نہ دے سکا، اس کے بعد اس نے نا ایک دن اس کے ذہن میں سوچ آئی کہ اگر عیسائی حق پہ ہوئے، اگر عیسائیوں کا ایمان صحیح ہوا تو مطلب عیسائی جنت میں جائیں گے، میں دوزخ میں جاؤں گا۔ اس نے کہا اب عیسائیوں کو تو میں مار چکا ہوں، اگر وہ حق پہ ہیں، میں تو دوستی ہو چکا ہوں، لیکن اب میں ان کو بھی دوستی بناؤں گا۔ تلوار سے تو میں ان کو شکست دے نہیں سکا، لیکن دوزخ میں ان کو ضرور ساتھ لے کے جاؤں۔
اس نے ایک منصوبہ بنایا. دیکھیے وہ دمشق کے اندر پہنچتا ہے، شام کے اندر، وہاں عیسائیوں کو کہتا ہے، عیسائیوں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ بڑا غلط کیا، مجھے ندامت ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے، لیکن میں توبہ کے لیے گیا ہوں. آسمان پہ ایک نور ظاہر ہوا، اس نور سے مجھے آواز آئی کہ اے پولس تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی جب تک تو عیسائی نہ ہو جائے، نصرانی نہ ہو جائے. اس نے کیا کیا، جب عیسائیوں کو یہ بتایا تو عیسائیوں کے پادریوں نے اس کو اپنے ایک کنیسے کے اندر بند کر دیا کہ یہاں بیٹھ کے توبہ کر، یہاں خاص جگہ. جب کنیسے میں بند کیا کچھ دنوں کے بعد وہ باہر نکلا. اس نے کہا مجھے آواز آئی ہے اے پولس تیری توبہ قبول ہو چکی ہے. عیسائیوں کے جتنے پادری تھے نا، ان پادریوں نے بھی اس کی توبہ کی تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے. سارے لوگ اس کو بڑا مقدس سمجھنے لگے کہ یار اس سے تو ڈائریکٹ جو ہے اللہ کلام کرتا ہے، اس کو غیب سے آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اس کو بشارت ملی ہے. وہ یہاں پہ نا دمشق کے اندر شام میں ایک شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے نستورا. خود یہ بیت المقدس چلا جاتا ہے. بیت المقدس کی بڑی اہمیت ہے یہودیوں کے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی، اور ہمارے ہاں بھی بیت المقدس. لیکن اصل وارث کون ہے؟ مسلمان. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کس جگہ کی سیر کروائی گئی؟ مسجد اقصیٰ کی. مسجد اقصیٰ کی سیر کروانے کا مطلب یہ تھا کہ اب اس جگہ کے وارث، بیت المقدس کے وارث، مسجد اقصیٰ کے وارث وہ ہوں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہوں، وہ وارث ہوں گے. اس نے کہا نستورا سے، اس نے کہا سن بات، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے عام انسانوں کی طرح نہیں. اب یہاں سے نظریہ شروع ہو رہا ہے. 80 سال گزر چکے عیسائیوں کو توحید کے اوپر، 80 سال کے بعد یہ نظریہ شروع ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام عام انسانوں کی طرح ہوتے تو بغیر باپ کے پیدا ہوتے. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا جسم نہیں ہے، یہ ظاہری طور پہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے ان کو جسم دیا گیا ہے، نہ وہ انسان ہے نہ یہ ان کا جسم ہے، وہ خدا ہے. اس نے اس کے اندر یہ بات ڈال. اس نے کہا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے. کیا ہوا؟ اس نے خدا ماننا شروع کر دیا. جب خدا ماننا اس نے شروع کر دیا، پھر وہ واپس آیا. پھر اس نے 2 لوگ اور ساتھ ملائے. ایک کا نام تھا یعقوب، یہ وہ یعقوب نہیں علیہ باللہ جو نبی علیہ، یہ وہ مراد نہیں، اور شخص تھا. تیسرا شخص تھا ملک، اس کا نام تھا. یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ کیا نام ہے؟ نستورا، یعقوب، ملک. یہ پوری کہانی کون بنا رہا ہے؟ پولس. پوری کہانی کیوں بنا رہا ہے؟ کہ عیسائیوں کو اب گمراہ کرے تاکہ ان کو بھی اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جائے، کیونکہ خود تو دوست کی بن ہی چکا ہے عیسائیوں کا قتل عام کر کے. اب کیا ہوا؟ اس نے تینوں کو مطمئن کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ خدا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ نظریہ آگے پھیلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارے عیسائی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. جب اللہ کے بیٹے ہیں تو خدا ہیں. یہ یہاں زمین پہ نہیں پیدا ہوئے، یہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو ظاہر کیا ہے. اس طرح اس نے عیسائیوں کے اندر یہ نظریہ شروع کر کے تثلیث خدا والا کہ 3 خدا ہیں. اس نے کہا اب جو ہے نا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ذبح کر لوں. اتنا یہ متعصب تھا عیسائیوں کے خلاف، گمراہی کے اس لیول تک لے گئے. اس نے کہا مجھے حکم ہے کہ میں اپنے آپ کو ذبح کر لوں، ذبح خانے پہ لے گئے، ذبح خانے پہ لے گئے. اس نے کیا کیا؟ یہ اپنے آپ کو لے گیا. میرے دوستوں، اس نے اپنے آپ کو ذبح کر دیا، اپنے آپ کو ذبح کر دیا. جب اپنے آپ کو ذبح کیا، عیسائی، میرے دوستوں، علماء نے لکھا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہے نا اور وہ کہتے میں اللہ کا ولی ہوں،
اور وہ صاحب عمل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی کام شرع کے مطابق نہیں کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے ہوا میں اڑنا نہ دیکھنا، اس کا شریعت کو دیکھنا۔ اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ شیطان ہے۔ علماء نے یہاں فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو کہ سمندر کے اندر وہ چل رہا ہے بغیر کسی کشتی کے جا رہا ہے پانی کے اوپر، اور وہ کہ لوگوں کا اللہ کا ولی ہے، فرمایا نہ ماننا وہ اللہ کا ولی ہے اگر وہ شرع کے پابند نہیں ہے۔ اگر وہ شرع کے پابند نہیں ہے، آپ کو دکھا رہا ہے، آپ کہنا یہ شیطان ہے، شیطان، گمراہ نہیں ہونا اس کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ صرف یہ جملہ سننے سے گمراہ ہو گئے، میں اللہ کا ولی ہوں، میں ان مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتا، میں ڈائریکٹ مکہ مدینہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ گمراہ ہوئے۔ یہ میں نے اور آپ نے خود سنا کئی لوگوں سے، یہ نماز کی اس ٹائم تک ضرورت ہے جب تک آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑتا ہے۔ انہوں نے گمراہ کیا، جو بناوٹی ولی بنے پھرتے ہیں، بناوٹی پیر بنے پھرتے ہیں، جو بناوٹی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے ہیں، گمراہ، حتیٰ کہ ایسے ایسے لوگ یہاں آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہاں انہوں نے بتایا ہمارے رشتہ داروں کے اندر فلاں فلاں لوگ ہیں وہ جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے۔ پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں، جمعے کی تمہیں ضرورت ہے، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑا ہے، ہمارا تعلق ہمارے مرشد کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اب ہمیں جمعے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یار ایک سوال سادہ سا کو دیا کرو جواب کہ میرے دوست اللہ تجھے ہدایت ہے، یہ بتا مصطفیٰ سے پڑھ کر بھی کسی کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ بتائیں، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر بھی کسی کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو جب میرے مصطفیٰ نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے تو ہم کون ہو سکتے ہیں کہ نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے؟ اس نے ذبح کر، جب ذبح کیا نا اس نے کہا یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اگر یہ صحیح نہیں کہہ رہا تو کوئی اپنی جان کیسے دے سکتا ہے، اپنے آپ کو ذبح کیسے کر سکتا ہے؟ بس وہاں سے وہ اپنے آپ کو اس نے جب ذبح کیا، اس نے کہا جب ذبح کر رہا تھا ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہوگا آج اگر میں ذبح کر گیا میں تو دوست کی روح ہی ہوں ان کو مار کے، اب یہ بھی سارے میرے ساتھ دوزخ کے اندر ہی جائیں گے، شرک کر بیٹھے۔ جس طرح اس نے سیاست کے ذریعے فرقہ پرستی پھیلائی، لوگوں نے کہا ہم مسلمانوں کو تو شکست دے نہیں سکتے، ان کو فرقہ پرستی میں مبتلا کرو، خاطی فرقہ بنا دیا، قدریہ فرقہ بنا دیا، معطلہ، پتہ نہیں کتنے فرقے شروع میں، یہ تو آج 1450 سال گزر گئے، ابھی تو 100 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا، 100 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا، ابھی 100 سال کے عرصے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین زمانے ہی سے فرقہ پرستی کا آغاز کروا دیا گیا۔ کیا ہوا تھا جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر قید کیا؟ فرقے تھے، انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ انہوں نے کہا یہ حکومت صحیح نہیں کر رہا۔ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ مصر سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے، کوفے سے آئے تھے، دیگر کئی ملکوں سے آ کے ایک گروپ جمع ہو گیا، انہوں نے مدینے میں آ کے یہاں سے فرقہ پرستی کا آغاز ہوا۔ آج تک یہ امت ان کافروں نے کہا مسلمانوں کو تو ہم شکست دے نہیں سکتے، ان کو آپس میں لڑا دو، اگر یہ ہمیں دوست کی مانتے ہیں تو ان کو بھی دوزخ میں ساتھ ہی لے کے جاؤ۔ یہی ہوا ہمارے ساتھ بھی، جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا۔ تو لہٰذا ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ شریعت۔ ہمارا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس کی دعا قبول ہو رہی ہے، ہمارا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے پھونک مار دی، اس نے دم کر دیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی، یہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ معیار ہوئے تو آپ پتہ کیا کہو گے؟ یار اس کا دم بڑا چلتا ہے، اگر یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہے تو اس کا دم کیوں چلتا ہے؟ یہاں سے گمراہی کا آغاز ہونا۔ ہمارا معیار نہ دم، نہ درود، نہ تعویذ، ہمارا معیار نہ کسی قسم کی کرامت، ہمارا معیار قرآن پاک نے فرمایا ہے شریعت ہے، شریعت۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہے، پھر دم کر رہا ہے، پھونک مار رہا ہے، آپ کو شفا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں یار شریعت کا پابند ہے، شریعت کی وجہ سے اللہ نے یہ برکت اس کو عطا فرمائی۔ ہمارا الٹ ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں اس کا دم چلتا ہے بڑا نیک ہوگا، یار تو ان کے بولتا رہتا ہے نماز نہیں پڑھتا، نماز پھر دم کیوں چلتا ہے؟ ہاں یہ نصیحت نہ مجھے میرے والد سے ملی تھی،
میں بڑا پریشان رہتا تھا. پریشان اس وجہ سے رہتا تھا اگر یہ بے نمازی ہے، بد عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ بھی اس سے شفا کیوں ملتی ہے؟ یقین کریں میں جب اپنے والد کو ملنے گیا نا تو شام کو بیٹھے ہوئے تھے. میرے ابو نے کہا کہ وہ نا فلاں فرقے کا ہے، جن فرقوں میں کفر پایا جاتا ہے، تو شفا بڑی اس کے دم سے ملتی ہے، لوگ بڑے جاتے ہیں. اور کہتے ہیں بہت جانتا ہے، پتہ کیوں جانتا ہے وہ دم سے شفا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ نیک ہے؟ نہیں، یقین کریے ایک جملہ مجھے 10 سال پڑھنے سے بھی نہ ملا جو بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے مل جاتا ہے. میرے ابو نے کہا اس وجہ سے اللہ نے اس کے دم کے اندر شفا رکھی ہے، لوگوں کے لیے آزمائش ہے. یہ آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے دم کو دیکھ کے کہیں گمراہ تو نہیں ہوتے، یا میری شریعت کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ نمازی نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں جملہ یار اس سے کئی لوگوں کو شفا ملے، ہم اس کی شفا کو نہیں دیکھیں گے، ہم مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھیں گے. سبحان اللہ. وہاں سے مسئلہ سارے عقد حل ہو گئے. اگر کسی بدبخت شخص سے آپ کو شفا مل رہی ہے نا اس کے دم سے، اس کی پھونک سے، کسی بھی اس کی دعا سے بھی، اس کی دعا کی وجہ سے، اس کی پھونک کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہے یہ بڑا نیک ہے. نیکی کا معیار کیا ہے؟ شریعت. اگر شریعت کا پابند ہے پھر آپ کے گھر بنا نیک ہے، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے پھر کبھی بھی زبان کے اوپر نیک کا لفظ نہ آئے. اگر وہ ظاہری طور پہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، سارا آپ کو پتہ ہے نمازیں نہیں پڑھتا، کئی لوگ ایسے آئے دیہاتوں کے اندر آج بھی آتے ہیں، آج بھی یہ گمراہی ہے. شکر کریں ان مسجدوں کے اندر جن مسجدوں میں پڑھے لکھے لوگ علماء ہیں جو درس دیتے ہیں، ان چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں. مسجدوں کے اندر اگر صحیح طرح سے درس ہوتا ہے تو لوگ گمراہی سے